اعلان بہت سارے, اعلان بے شمار, کام دشوار. گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ میں نے اس زمانے میں اس شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کا ایک پیراگراف آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب دنیا بھر کی چیزوں کا نوٹس لیتے ہیں, وزیر اعظم نوٹس لیتے ہیں, اگر اس رپورٹ کو غور سے پڑھ لیں تو وہ رپورٹ چارج شیٹ ہے موجودہ وفاقی حکومت کے خلاف, ماضی کی حکومت کے خلاف نہیں. ماضی کی حکومتیں تو 55 روپے کلو پہ چینی چھوڑ کے گئی تھیں, موجودہ حکومت کے خلاف. اور میں اس کی 2 لائنیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, 2 لائنیں صرف. صفحہ نمبر 72, پیراگراف نمبر 236, 236. With the increase in prices due to export, hoarding and market manipulation, the sugar sector earned an extra profit of rupees 40.5 billion as shown in the table below. یعنی کہ شارٹیج کریٹ کرنے کی وجہ کیا بتائی انہوں نے؟ ڈیو ٹو ایکسپورٹ. ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ میں نے اس دن بھی بتایا تھا, آج پھر بتاتا ہوں آپ کو. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, واجد ضیاء صاحب کی غالباً رپورٹ تھی کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئیں. اسی رپورٹ میں اسد عمر صاحب کے حوالے سے بتایا گیا, پیراگراف نمبر 225 پہ, he explained that the country was in dire need of foreign exchange at that time, and since there were sufficient stocks of sugar available in the country, the decision to export was justified. یعنی کہ ایکسپورٹ کو اسد عمر صاحب بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں. عبد الرزاق داؤد صاحب, ایڈوائزر وزیر اعظم کے, مشیر برائے کامرس, وہ ایک انٹر منسٹریل کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں. یہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, کہیں سے خود ڈاکیومنٹ کریٹ نہیں کیا جا رہا ہے, یہ ان کے پارٹیسپینٹس کا نام ہے, میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, رزاق داؤد صاحب. یہ رپورٹ, یہ کمیٹی ریکمینڈ کرتی ہے کہ 1 ملین میٹرک ٹن چینی کو ایکسپورٹ کر دیا جائے. 10 لاکھ میٹرک ٹن چینی کو ایکسپورٹ کر دیا جائے, یہ ڈاکیومنٹس کہہ رہے ہیں. 2 اکتوبر 2018 کو ای سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ الاؤ کر دیتے ہیں 1 ملین میٹرک ٹن. یہ ڈاکیومنٹ ہے, اسی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, پیج نمبر 321 پہ, کہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ کامرس ڈپارٹمنٹ ریکویسٹ کرتا ہے, ای سی سی جو کیبنٹ کی ایک ذیلی کمیٹی ہے وہ اس فیصلے کو منظور کرتی ہے اور 10 لاکھ ٹن شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہ لوگ یہاں نہیں رکتے, کہتے ہیں 10 لاکھ بھی کم ہے, اس کو 11 لاکھ کر دو. بعد میں واپس کیبنٹ کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے اور 11 لاکھ کی منظوری دے دی جاتی ہے, جس کے بعد چینی کا یہ مصنوعی بحران کریٹ ہوتا ہے اور پاکستان کی عوام 55 روپے کلو چینی سے محروم ہوتے ہوئے 80 تک پہنچتی ہے, 80 سے 90, 90 سے 100, 100 سے 105, 105 سے 110. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کاغذات پر نظر ڈالیں تو 3 دسمبر 2018, پہلے تو یہ نا کہ ای سی سی کا فیصلہ کیبنٹ منظور کرتی ہے. کیبنٹ کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب. ہی از دی ہیڈ آف دا کیبنٹ, ان کے فیصلے ہوتے ہیں یہ. اس کے بعد ہی از آلسو منسٹر ان چارج آف کامرس, چونکہ کوئی وفاقی وزیر نہیں ہے کامرس کا, تو عمران خان صاحب وفاقی وزیر بھی ہیں کامرس کے. تو آپ کو یاد ہوگا نا, وہ معید یوسف صاحب نے ایک دن پریس کانفرنس میں یا کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک فیصلہ ایز کامرس منسٹر کیا, دوسرا فیصلہ انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم کیا. 2 ہیٹس پہنتے ہیں وہ. تو اسی رپورٹ کے صفحہ نمبر 322 پہ یہ سمری ہے جو کہ
یونس ڈاگا صاحب نے پریپیئر کی. اس سمری کے پیراگراف 5, ایڈوائزر آن کامرس ٹیکسٹائل انڈسٹریز اینڈ انویسٹمنٹ ہیز سین اینڈ اپرووڈ دا سمری, یعنی کہ رزاق داؤد صاحب نے منظور کی اس چیز کو. اس کے بعد پیراگراف نمبر 6, پرائم منسٹر / منسٹر ان چارج فار کامرس ہیز سین اینڈ اپرووڈ دا سبمیشن آف سمری ٹو دی ECC آف دا کیبنٹ. یعنی کہ یہ جو فیصلہ بھی ہوا یہ وزیر اعظم پاکستان کی منظوری سے ہوا, عمران خان صاحب کی منظوری سے ہوا. اور شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کہتی ہے, برملا کہتی ہے کہ اس ایکسپورٹ کے فیصلے سے شارٹیج کریٹ ہوئی تو مافیا سرگرم ہوئی, اور مافیا سرگرم ہوئی تو 55 روپے کی چیز 80 سے ہو کے آج 110-105 روپے پر کھڑی ہوئی ہے. اب میں سوال یہ اٹھانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا 2 نہیں 1 پاکستان, میں کسی کو NRO نہیں دوں گا. کیا اس وقت 1 پاکستان ہے یا 2 پاکستان؟ ماضی کے وزراء اعظم کو, وزراء کو تو بلا لیا جاتا ہے, گرفتار کر لیا جاتا ہے. آج بھی خورشید شاہ گرفتار ہوئے ہیں, لیکن موجودہ وزیر اعظم سے کوئی سوال نہیں پوچھ رہا, کوئی سوال نہیں پوچھ رہا, کوئی رزاق داؤد صاحب سے سوال نہیں پوچھ رہا, اسد عمر صاحب سے سوال نہیں پوچھ رہا. جہانگیر خان ترین صاحب کو وزیر اعظم نے اپنی غلطیوں کا اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کی, تو جہانگیر خان ترین صاحب نے اپنے ساتھ لوگوں کو بٹھایا اور بتایا کہ آپ کی حکومت تو میں نے بنائی تھی, آج آپ مجھے کرپٹ کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, تو جہاز تو میرا چلا تھا, انویسٹمنٹ تو میری تھی. تو ان کو NRO دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ سب نے پیر کو خبر پڑی ہوگی اخبارات میں کہ جو ڈائریکٹر صاحب FIA کے, غالباً رضوان نام ہے ان کا, جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اس معاملے کو, ان کو ہٹا دیا گیا ہے. کس کی ریکویسٹ پر ہٹایا گیا ہے؟ جو لوگ وزیر اعظم کہتے ہیں میں بلیک میل نہیں ہوں گا, ماشاءاللہ ان لوگوں کو بلا بھی لیا کل. تو میں یہ کہنا چاہوں گا اعلانات سے باہر نکلے نا. وہ 55 روپے کی چینی جو آپ 110 پر لے آئے ہیں, 100% ایسکیلیشن 2.5 سال میں, یہ ان کی حکومت کا کارنامہ ہے کہ 55 روپے کی چیز کو ماشاءاللہ 110 پر لے گئے. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, اس کی ذمہ داری ان شواہد, ان ڈاکیومنٹس پر مبنی اگر آپ بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کے اوپر جاتی ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ اس زمانے میں جہانگیر خان ترین صاحب آفیشل میٹنگز میں بیٹھتے تھے. کس کیپیسٹی میں بیٹھتے تھے؟ اور جہانگیر خان ترین صاحب وہ آدمی ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے, یہ کہتے ہیں نا بار بار عمران خان صادق اور امین ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے, تو اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جہانگیر خان ترین صاحب کو کے خلاف فیصلہ دیا. پھر کوئی کارروائی نہیں ہوتی, ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے. آصف علی زرداری صاحب تو آج بھی ٹریول نہیں کر سکتے ہیں, آج بھی نام ECL پہ ہے. فریال تالپور صاحبہ آج بھی ٹریول نہیں کر سکتی, ان کا نام ECL پہ ہے. ہمارے بے شمار وزراء, لیڈران, زرداری صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, فریال تالپور صاحبہ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, ہمارے پارٹی کے چیئرمین کو نیب سمن کرتی ہے, ہم سب اپیئر ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے کوئی اور پاکستان ہے؟ میں بتانا یہ چاہوں گا جہانگیر خان ترین صاحب کے لیے دوسرا پاکستان اس لیے ہے کہ ان کے جو سو کالڈ جرائم ہیں,
جس کے اوپر نشاندہی یہ رپورٹ کری اور عمران خان صاحب خود بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کون تھا؟ وہ عمران خان صاحب خود تھے، اور اس لیے وہ این آر او دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا کہ کیوں نیب اس میں سرگرم نہیں ہوتی، کیوں ایف آئی اے کارروائی نہیں کرتی؟ اتنا بڑا ایک اومنی گروپ کے حوالے سے، فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے کہانی کریٹ کی گئی تھی. سپریم کورٹ نے پھر اس پہ ایک سو موٹو نوٹس بھی لے لیا تھا. گرفتاریاں ہوئیں. آج سندھ کا وزیر اعلیٰ کراچی سے اسلام آباد جاتا ہے کیس فیس کرنے کے لیے. الیکٹڈ چیف منسٹر، کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آصف زرداری صاحب ہوں، فریال تالپور صاحبہ ہوں، وہ کراچی سے اسلام آباد جاتے ہیں کیسز کو فیس کرنے کے لیے. اومنی گروپ جو کہ سندھ کا ایک بزنس گروپ ہے، جس نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جس نے روزگار فراہم کیا ہوا، اس کی ملوں کو بھی آپ نے بند کر دیا، اور اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد آ جاؤ. لیکن جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، ان سے کوئی سوال نہیں پوچھتے. جسٹ بیکاز ایک نہیں دو پاکستان میں خان صاحب بلیو کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی 2.5 سالہ 3.25 سالہ حکومت میں یہ ثابت کیا ہے کہ غریب کا پاکستان دوسرا پاکستان ہے، امیر کا پاکستان دوسرا پاکستان ہے. طاقتور کا پاکستان ایک پاکستان ہے، کمزور کا پاکستان دوسرا پاکستان ہے. غریب کے گھر گرا دو، امیر کے گھر کو ریگولرائز کر دو. حکومت کے لیے ایک پاکستان ہے، اور وہ اپوزیشن جو کہ اس حکومت کی عوام دشمن پالیسیز کو کرٹیسائز کرتی ہے، شواہد کے ساتھ کرٹیسائز کرتی ہے، اس کے لیے دوسرا پاکستان. سپریم کورٹ کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، نیب کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، ایف آئی اے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ 55 روپے کی چیز 110 روپے کی ہو گئی ہے، لیکن نہیں، کوئی کارروائی نہیں، کوئی کچھ نہیں، ساری کارروائیاں اپوزیشن کے لیے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، شیخ رشید صاحب 2.5 سال تک کہتے رہے کہ میں نے ریلوے کو تبدیل کر دیا ہے. پاکستان ریلویز سعد رفیق کے زمانے میں تباہ ہو گئی تھی، میں نے ٹھیک کر دیا سب. اور یہ چورن منجن وہ 2.5 3 سال تک آپ کو بھی بیچتے رہے، ہمیں بھی بیچتے رہے. آج اسی پارٹی کا، اسی سیاسی جماعت کا اعظم سواتی وفاقی وزیر ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان ریلویز تباہ ہو گئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کی حکومت کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں کہ چاند دیکھنا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کام ہے. شبلی فراز صاحب کہتے ہیں نہیں. فواد چودھری صاحب نے بار بار پاکستانی قوم کو اچھی خبر سنائی کہ ہم لوگ خود کفیل ہو گئے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑا اچھا کام کر رہی ہے، اور میں بار بار ان کو مبارکباد پیش کرتا تھا اس کے اوپر، پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ، کہ پاکستان وینٹیلیٹرز خود بنا رہے ہیں اور زبردست کام کر رہے ہیں. میں نے خود یہاں بیٹھ کے اپریشیٹ کیا ہے فواد چودھری صاحب کو، ایک بار نہیں کئی بار، کہ یار پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے، اچھا کام ہو رہا ہے. اب شبلی فراز صاحب آ کے کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو وینٹیلیٹرز ٹھیک ہی نہیں ہے. مطلب یہ ان کی حکومت کو اگر کوئی سمرائز کرنا چاہے نا، پہلے یہ کہتے تھے کہ سب کچھ ماضی کی حکومتوں کا کیا دھرا ہے، اب موجودہ وزیر کہتے ہیں ماضی کے وزراء کا کیا دھرا ہے. آج کا وزیر کہتے ہیں نہیں جو پرسوں وزیر تھا نا اس نے غلط کیا ہے، پرسوں والا کہتا ہے اس سے 2 دن پہلے جو تھا. یہ اس حکومت کا حال ہے، ایک مزاحیہ حکومت ہے، یہ نان سیریس حکومت ہے، نان سیریس حکومت ہے، اعلان پر مبنی حکومت ہے، کام سے دور دور رہنے والی حکومت ہے، بیان بازی والی حکومت ہے. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو احساس دے کہ اپنے کیے ہوئے اعلانات کو آپ پورا کیسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو
توفیق دے کہ تھوڑا احساس غریب کے لیے، مزدور کے لیے، کسان کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے اپنے دلوں میں ڈیولپ کر سکیں، تو شاید پاکستان کی بہتر خدمت ہو پائے گی.